جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی، کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے۔ اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین، جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین، اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے، میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے، میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں